بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلم مرد اور عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو اگرچہ چین سے دستیاب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دل سے جان لیا کہ بے شک اللہ پاک اس کا رب ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اس کے ہم و دم کو اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احسان کا بدلہ نہ چاہنا احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کرو اور پہنو اس حد تک کہ فضول خرچی اور تکبر نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو گلے سے باہر رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں سلام کا رواج عام کرو، محبت بڑھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی نظر میں وہ عظیم ہے جس کا کردار بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سادگی ایمان کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کسی مسلمان کے لیے پسند نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے بعد افضل ترین نیکی خلق کو آرام دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلاق کا اچھا ہونا محبت الہی کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بدترین حالت اس شخص کی ہوگی جس نے دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے لوگ وہ ہیں جو قرض کو خوش دلی سے ادا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اس لیے زمین پر فساد نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموشی بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر کی دیوار اتنی بلند نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا کھانا حسب خواہش نہ ہو تو اسے برا نہ کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچی اور حق بات کہو اگرچہ ناگوار اور کڑوی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعدہ ایک فرض ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دولت مند پر حسد نہ کرو، دولت کی لذتیں خالی اور عارضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانتداری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند ہمتی ایمان کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کی حد 40 گھر تک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھائے اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے بہتر سلوک کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل علم کو آواز دیتا ہے، پس اگر وہ جواب دے تو ٹھہر جانا ورنہ کوچ کر جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ذلیل ہے جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو
کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر لینے سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عورت دنیا کی سب سے اچھی متاع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے والے کو سلام نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے بارے میں نیک گمان رکھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد خلق، بدخوار اور سخت گو آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسایہ کی بھیجی ہوئی چیز کو حقیر نہ سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور جو چیز قریب ہو اس میں سے کھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے عیبوں کی تلاش اور جستجو نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں خلش پیدا کرے اور تو اس امر کو برا سمجھے کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہمت لگانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو۔ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے پینے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے ان راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص اس طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تجھے امین بنایا اس کو امانت لوٹا دے، اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرض کے سوا شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی خلاف سنت بات پیدا کرنے والے کو جھڑک دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان و اطمینان سے بھر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے افضل شہید وہ ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اسی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ
اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوکہ، فریب اور خیانت جہنمیوں کا شیوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب امانت اٹھا لی جائے گی اور لوگ باہم تجارت کریں گے مگر امین کوئی نہیں ہوگا، یہاں تک کہا جائے گا فلاں قبیلہ میں فلاں آدمی امین ہے، یعنی امین آدمی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔